یہ معاملہ آئینی اور غیر آئینی سے متعلق اسحاق ڈار نے آج کیا کہا، ہم یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر کورسپونڈنٹ، اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں حماد حسن صاحب۔ حماد صاحب، آپ اس پریس کانفرنس میں تھے، کیا ان کا کہنا کیا تھا، مدعا کیا تھا ان کا؟ دیکھیے کمران صاحب، ان جو حکومتی اتحاد ہم کہہ لیتے ہیں، ان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً صدر کے حوالے سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر صدر اس کے پابند ہے کہ وہ 21 دن کے اندر اجلاس بلائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ نے جو سٹینڈ لیا ہے تو ان کا یہ ہے کہ مخصوص نشستیں، تو انہوں نے وہ آزاد ممبران اور وہ حوالے دیے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ وفاقی حکومت نے صدر کے جو اعتراضات اور تحفظات تھے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، یعنی یہ ایک بریکنگ ہے کہ اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب تو آنے والے، یعنی حکومت نے جواب دے دیا ہے، صدر نے جو اعتراض لگایا تھا، صدر نے اعتراض لگایا تھا تو وفاقی حکومت نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہ ایک بریکنگ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے چند گھنٹوں تک صورتحال کیا بنتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی بلاول کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ صدر کے خلاف مقدمات۔ دیکھیں، ایک اہم بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پارٹی کے لیڈر، سابق وزیر خارجہ، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو کیوں بھول رہے ہیں کہ کیا آئینی طور پر ایسا ممکن ہے؟ پریزیڈنٹ کے خلاف آپ مقدمہ درج کر سکتے ہیں، یہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پہلے تو انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بہرحال اسحاق ڈار نے بار بار کہا کہ 29 فروری سے پہلے اجلاس بلانا لازم ہے، اور کل مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اور میاں نواز شریف لاہور سے آ رہے ہیں، تو اس سے پھر صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ یعنی اس سے ایک تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہر حال میں 29 تاریخ کو ہی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہ آئین کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی آئین میں یہ لکھا ہے کہ جی 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے، تو آئین میں تو سر یہ بھی لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ بس المیہ تو اس ملک کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آئین میں ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو ضیاء الحق بھی 90 دن کے لیے آیا تھا اور الیکشن کا کہا تھا، پھر یہ سلسلہ چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، لیکن ابھی جو معروضی صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس حوالے سے ان کا سٹینڈ کافی سٹرانگ ہے، اور یہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ 29 فروری تک اجلاس بلانا لازم ہے اور اسے بلایا جائے گا۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ جو سنی اتحاد کونسل سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں جو شامل ہوئے اس میں، اور پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے انہوں نے اپلائی کیا اور ان کو ابھی تک نشستیں نہیں ملی، یعنی آج بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا لیکن بے نتیجہ رہا، بلکہ اب تو باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواستیں دی ہیں کہ جی وہ جو نشستیں آپ نے سنی اتحاد کونسل کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں الاٹ کر دی جائیں۔ تو اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ابھی ان کو بڑی عدالت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا اس ڈیلے پر؟ پتہ نہیں کہ وہ ابھی تک اس سلسلے میں سپریم کورٹ یا کسی دوسری بڑی عدالت میں کیوں نہیں گئے۔ بہرحال ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کے ہیڈ جو ہیں وہ خود آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے مخصوص نشستوں کے لیے، یعنی ان کی پارٹی میں مخصوص نشستوں والے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ خود آزاد حیثیت سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ جو ہرڈلز دن بدن ان کے لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ان کو روکنا یا کسی ایک جماعت کو الیکشن کے بعد بھی دیوار کے ساتھ لگانا یہ ملکی سالمیت اور قومی سالمیت کے اس کے خلاف ہے؟ بلکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے اس کی کے پی اسمبلی کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں پر ایک پارٹی کی اکثریت ہونا اور دوسری دیگر جماعتیں وہاں پر ہیں ان کو بالکل سسٹم سے علیحدہ کر دینا، یہ ایک خطرناک ایک فنومینا ہوگا۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ بات میں 2-3 دن سے میڈیا پہ کرتا چلا آ رہا ہوں۔
ایک المیہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اکثریت کو آپ رد کریں گے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ بہت امبیلنس پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں۔ ایک تو پی ٹی آئی کو بہت بڑی اکثریت مل گئی ہے، اسمبلی فلور پہ ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دو مضبوط ترین جماعتیں ہیں، جو بہت پرانی 100 سالہ جماعتیں ہیں، جس میں این پی اور جمعیت العلماء اسلام ہے، یہ تینوں جماعتیں بیک وقت گو کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن یہ بیک وقت اسٹیبلشمنٹ کے شدید مخالف ہے، اور ایک ایسے پوائنٹ پر کڑے ہیں جہاں سے پیچھے راستہ بھی نہیں ہے۔ میں ایک خطرے کو سمل کر رہا ہوں کہ اگر یہ تینوں جماعتیں باہم ملے اپنی ناراضگی کے نقطے پر یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے، یکسو ہو جائے، اور فرض کرے ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے جو اس وقت ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور یہ اس کے رد عمل میں کسی ایکسٹریم بیانیے کی طرف خدا نخواستہ بڑھے، تو پھر کاؤنٹر نیریٹیو کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو اور کوئی بڑی سیاسی جماعت ہے بھی نہیں۔ مسلم لیگ ہے تو وہ ہزارہ کے 1-2 اضلاع تک محدود ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ نہ ہونے کے برابر ہے، جماعت اسلامی تمام سیٹیں ہار چکی ہے اپر دیر تک۔ نہیں تو اس میں اگر معاف کیجیے گا، اس میں مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اگر عوام نے مسترد کر دیا تو کس مینڈیٹ کے تحت ان کو قومی دھارے میں یا جو مین اسٹریم ہے اس میں شامل کیا دیکھیں، جائے گا؟ ان کے ریزرویشن اور تحفظات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس پر میں بات کر بھی چکا ہوں کہ پری پول دھاندلی کیا اور پھر الیکشن کے دن کیا کیا کچھ ہوا تھا، تو اس پہ ایک بڑی کمیشن ان کی مرضی کے مطابق بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو بھی ناراض کیا گیا ہے اور شدید ناراضگی کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ کم از کم اس جماعت کو تو تھام لیا جائے کہ کل اگر ضرورت پڑے تو کاؤنٹر نیریٹیو کے لیے ایک پولیٹیکل قوت موجود ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات بجا ہے جی، کہ آپ جب دھاندلی سے متعلق اتنی شکایات ہوں تو ایسے میں آپ اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے۔